آ، ابھی آپ نے ابا جی کا خطاب سنا، جو ہمارا کلاس کا ایک فارمیٹ ہے کہ ابا جی کے خطاب کے بعد میں اس کی ایک شرح تشریح اس کی بیان کرتا ہوں۔ تو ابھی ہم آج ابا جی نے جو بات کی اس کا بنیادی جو ٹاپک ہے یا اس کا جو مرکزی نقطہ ہے، وہ آدم اور انسان، آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے۔ ایک یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایک ہم آدمی بھی کہتے ہیں، ہم انسان بھی کہتے ہیں، لیکن سلسلہ زیمیہ نے اس حوالے سے جو فہم اپنے خاص طور پہ اپنے وابستگان میں اور اپنے لٹریچر کے سبھی قارئین میں اور سبھی سامعین میں کو بتانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی آدمی اور انسان میں کئی لحاظ سے فرق ہے۔ آدمی اور انسان بظاہر یعنی ایک ہیومن بینگ ہے، نوع انسانی ہے، آدم کی اولاد ہے، لیکن عملی لحاظ سے ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جس بات کو ابا جی کئی سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آدمی اور انسان دو، زیادہ اس کو براڈ پہ دیکھیں تو آدمی اور انسان دو الگ الگ تشخص ہیں۔ یعنی ایک تشخص کا ایک انٹائٹی کا ایک لمیٹڈ حصہ ہے اور ایک اس کا براڈر حصہ ہے، جس کو ایسے کہہ لیں۔ یعنی ایک تشخص کے دو پہلو ہیں، ایک فرد کے دو پہلو ہیں۔ آدمی کیا ہے؟ بابا جان نے آپ کو بتایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں آتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو مراحل ہیں یہ ہر نوع میں ہو رہے ہیں۔ بکری میں بھی ہو رہے ہیں، بلی میں بھی ہو رہے ہیں، شیر میں بھی ہو رہے ہیں، چڑیا میں بھی ہو رہے ہیں، باز میں بھی ہو رہے ہیں، مچھلی میں بھی ہو رہے ہیں، جو یونی سیلولر ہیں وجود آرگنزم، ان میں بھی ہو رہے ہیں۔ پیدائش کا ایک عمل ہے، بڑھوتری کا ایک عمل ہے، پھر ایک ڈاؤن فال آتا ہے، پھر وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب میں ہو رہا ہے۔ فیلنگز، جو بچے کے لیے جو فیلنگ ماں انسان کے بچے کی جو فیلنگ، آدمی کے بچے کی جو فیلنگ آدمی میں ہوتی ہے، ماں میں ہوتی ہے، وہی فیلنگ ماں بکری میں بھی ہوتی ہے، وہی فیلنگ ماں بلی میں بھی ہوتی ہے۔ سیم جو ممتا کا جذبہ ہے یا وہ بالکل یکساں ہے۔ بھوک پیاس، اپنی بقائے نسل کے لیے کے تقاضے، سردی گرمی سے، موسمی تغیرات سے بچانے، موسمی تغیرات کا احساس اور ان سے بچنے کی کوششیں سب کرتے ہیں۔ جس طرح آدمی اپنے لیے غذا تلاش کرتا ہے، بلی بھی اپنے لیے غذا تلاش کرتی ہے۔ طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن غذا سب تلاش کرتے ہیں، سب اپنے لیے شیلٹر تلاش کرتے ہیں، سب اپنے لیے اپنی نسل کی بقا چاہتے ہیں۔ تو ان فیلنگز کو اگر دیکھا جائے یا ان تقاضوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہر نوع میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ آدمی میں اور دوسری انواع میں سملیرٹیز ہیں، یکسانیت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آدمی میں اور انسان میں، آدمی میں اور دوسری انواع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے طریقہ کار کا فرق ہو سکتا ہے، بٹ
सारी फीलिंग्स और सारे तरीक़ेकार सेम हैं। तो फिर आदमी क्यों कहे फिर आदमी की फ़ज़ीलत क्या है? फिर आदमी की फ़ज़ीलत क्या है? अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या आदमी की फ़ज़ीलत ये है कि उसके पास अक़ल है? उसके पास बहुत ज़्यादा अक़ल है, वो सोचता है, समझता है, तज्ज़िया करता है, नताइज निकालता है, आदमी अपनी हिस्ट्री को याद रखता है, अपने लिए प्लानिंग करता है, जो कि जानवर इस तरह से नहीं करते। इंसान ने नई-नई चीज़ें दरियाफ़्त की हैं, इंसान का तर्ज़ ज़िंदगी, तमद्दुन तब्दील होता रहता है, तो वो इंसान की अक़ल की सारी कारफ़रमाई है। तो इंसान की अक़ल, इंसान को अक़ल मिलना और इंसान की अक़ल का इस तरह इस्तेमाल, अब जैसे मिसाल के तौर पे हम ये टेक्नोलॉजी को ही देख लें, हमारी रूहानी क्लास ऑनलाइन हो रही है और पाकिस्तान से और सारी दुनिया से इसमें लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और ये टेक्नोलॉजी इंसान की अचीवमेंट है, इंसान के हासिलात में है और उसकी बुनियाद अक़ल है। तो क्या, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अक़ल ही है वाहिद जो इंसान की सुप्रीमेसी का, उसकी बरतरी का, उसके इम्तियाज़ का सबब है, या इसकी वजह कुछ और है? तो बाबा जान ने निशानदेही फरमाई, बाबा जान ने ये बात वाज़ेह फरमाई कि अल्लाह ताला की तरफ से जो रहनुमाई आई है और अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्म आया है, वही के ज़रिए पैगंबरों पर अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाज़िल फरमाया, पैगंबरों ने उस कलाम को इंसानों तक पहुँचाया और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ और कुरान सब किताब, अपने से पहले नाज़िल होने वाली सब किताबों का मुहैमिन है, जामे है और उसमें सिर्फ़ अहकामात नहीं दिए गए, बल्कि अल्लाह ताला की मशीयत और अल्लाह ताला की कुदरत के कई नुकात इंसान के सामने रखे गए। तो कुरान पाक से ये पता चला, ये इंसान को मालूम हुआ कि इंसान की फ़ज़ीलत का, उसकी बरतरी का सबब क्या है। और सिलसिले ज़ीमिया में इस नुक्ते पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि इस नुक्ते को समझा जाए और इस नुक्ते को जितना ज़्यादा समझा जाएगा, उतना नौ इंसानी इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने के काबिल होगी और उसके ज़रिए इस रहनुमाई के तहत इंसानी अक़ल दुरुस्त राहों पर अपना सफ़र करेगी। वरना अगर ये वही की रहनुमाई ना हो या इंसान वही की रहनुमाई ना ले, यानी रहनुमाई मौजूद है लेकिन इंसान उससे रोशनी नहीं हासिल कर रहा, तो फिर इस दुनिया की ज़िंदगी कितनी भी तरक्की कर ली जाए, इस दुनिया की ज़िंदगी खसारा है। और जिसके बड़े मज़ाहिर हम आजकल देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ अभी तो लंदन में बहुत सर्दी है, आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और काफ़ी उसका इंतज़ाम करना पड़ा है। बट यहाँ यूरोप में इस साल जो गर्मी पड़ी तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी और पिछले साल जो गर्मी पड़ी उसमें कई दरिया उसकी रवानी मुतासिर हुई। बहुत सारी जगह दरिया जो हैं वो खुश्क हुए, पुरानी उसके चीज़ें थी उसमें से निकल आई उनके खुश्क होने की वजह से। तो या हमारे अपने मुल्क में और अपने रीजन में हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेवक्त बारिशें हो रही हैं, मौसम का जो शेड्यूल है वो मुतासर हो रहा है। तो ये मिसाल देने से मुराद ये है कि देखें, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है
کہ انسان اپنی عقل کا استعمال وحی کے ذریعے ملنے والی رہنمائی سے نہیں کر رہا، بلکہ انسان اپنی عقل کو اپنے خود غرضی میں اور اپنی مفاد میں استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے نتائج پا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی، انڈسٹریلائزیشن اور دوسرے بہت سارے کام وہ خود انسان کے لیے اور اس زمین کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سلسلہ عظیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل کی ساری کاوشوں کو وحی کے رہنمائی میں لے کے آگے چلیں گے تو یہ ساری دنیا خیر کا اور بھلائی، ہمارے کام اس ساری دنیا میں ہمارے کام خیر کے اور بھلائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات سے روگردانی کریں گے تو لوزر ہم ہیں، ہمارا نقصان ہوگا، اس زمین کا نقصان پوری نوع انسانی کا نقصان ہے۔ تو سلسلہ عظیمیہ اپنے وابستگان کو بالخصوص اور سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے، انسان کی فضیلت کا معیار، انسان کی فضیلت کی وجہ اسے ملنے والی عقل نہیں ہے، انسان کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرمایا ہے۔ اور علم الاسماء کیا ہے؟ علم الاسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا مظہر ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو علم الاسماء سمجھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا ہے۔ تو جتنا زیادہ نوع انسانی کا کوئی فرد جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے میں آگے بڑھے گا، اور جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز رکھے گا، ویسے وہ فرد آدمی سے انسان بننے کا سفر کرے گا۔ تو اگر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ رہا ہوں تو میں آدمی کے درجے سے انسان کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر غور و خوض نہیں کرتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، تو مجھ میں اور عام حیوان میں، کسی بھی حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بابا جان کئی سال سے اس نقطے پر زور دینے کہ اپنی فضیلت کا سبب سمجھو، تلاش کرو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں کس طرح ملے ہیں، اور ہمیں اس پر عمل ہمیں اپنی فلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اور نوع انسانی کی بقا کے لیے اور اس زمین کی بقا کے لیے ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں دو طرح ملے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کے ذریعے اپنے احکامات دیے ہیں، اور وہ احکام جامع ترین شکل میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو ایک وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کتاب میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ایک جو حصہ ہے وہ ہے
جو قوانین قدرت کی شکل میں موجود ہے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہیں ان کو سمجھنا، اور قوانین قدرت کو سمجھنا یا فطری قوانین کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آتا ہے. اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کو نہ سمجھیں اور اس کی خلاف ورزی کریں، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے منہ موڑنا یا ان سے انحراف کرنا ہوگا. اور ایک آدم ذات کے لیے کوئی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات پر عمل نہ کرے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ملے، چاہے وہ نظام میں، چاہے وہ قوانین فطرت کی شکل میں ملے ہوں. بابا جان نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو علم عطا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو آدم کے بابا جان نے فرمایا کہ آدم کے کو جو علوم عطا کیے گئے وہ آدم کی پوری نوع میں موجود ہے، یعنی ان علم کی تفہیم کی جو صلاحیت ہے وہ آدم کے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ منتقل ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھنا اب آسان ہو گیا ہے. ہم ڈی این اے سے واقف ہیں. ڈی این اے ہمارے اندر اپنی پوری آباء و اجداد کی پوری تاریخ رکھتا ہے. تو جس طرح آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا ہونے والے علوم کو سمجھنے کی استعداد عطا کی گئی ہے. جو شخص کوشش کرے گا اس کی استعداد اتنی زیادہ ہے. آج کل کی ٹرم میں اگر بات کی جائے تو اتنا بڑا سپر کمپیوٹر ہے کہ وہ ان لمیٹڈ اپنی انسانی اگر الفاظ میں بات کی جائے، ڈکشنری بات کی جائے، تو وہ ان لمیٹڈ اپنی میموری اور ان لمیٹڈ اپنی ورکنگ کیپیسٹی رکھتا ہے. تو ایک فرد کو اپنے طور پر ہی کوشش کرنی ہے اور نو انسانی کو مجموعی طور پر ہی کوشش کرنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے والے بنیں. اپنی عقل کا استعمال، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس عقل کا استعمال وحی کے تابع ہو. انسانی عقل اس دنیا میں اپنا سفر سائنس کے میدانوں میں کرنا ہو، معاشرت کے میدان میں کرنا ہو، کسی بھی زندگی کے شعبے میں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہمارا میدان عمل ہو، اس میں ہمیں جو گائیڈنس لینی ہے وہ وحی کے ذریعے ملنے والی رہنمائی سے لینی ہے، انبیاء کی تعلیمات سے لینی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لینی ہے. قرآن پاک میں عطا کردہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے گئے علوم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان سے ہمیں رہنمائی لینی ہے. تو اور یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم ایک اعلیٰ زندگی گزاریں. بابا جان نے فرمایا اعلیٰ زندگی. تو اعلیٰ زندگی اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہتا بھائی، سب چاہتے ہیں، زبانی تو سبھی کہیں گے کہ ہاں جی ہم چاہتے ہیں. تو اگر میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو بھائی سب ڈاکٹر بننے کا ایک پروسیس ہے. پہلے آپ انٹر میں، اے لیول میں پہلے آپ اچھے نمبر لاؤ. پہلے تو آپ پری میڈیکل کا شعبہ چنو، پھر آپ اچھے نمبر لاؤ، پھر آپ میڈیکل کالج جاؤ، پھر آپ میڈیکل کالج جانے کے بعد کچھ عرصہ مریضوں کے ساتھ گزارو، ہاؤس جاب کرو، پھر اس کے بعد فردر پڑھو، پھر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ ہاں جی اب آپ اسپیشلائز کر سکتے ہیں.
مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہے۔ تو اگر میں کہوں جی میں ایسا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، تو خواہش کو عمل میں بدلنے کے لیے ہمیں کسی پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی خواہش ہے، بٹ اس خواہش کو عملی شکل میں ڈھالنے کے لیے ہمیں مختلف پروسیس کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں سے ایک پروسیس جو ہے وہ ظاہری یا دنیاوی پروسیس ہے، اور ایک پروسیس جو ہے وہ باطنی یا روحانی پروسیس ہے۔ سلسلہ عظیمیہ اپنے وابستگان کو اور سب لوگوں کو علم کے حصول کی طرف راغب کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس کا جو باطنی حصہ ہے، باطنی پہلو ہے، یعنی روحانی جو اس کا حصہ ہے، اس کی زیادہ تفہیم فراہم کرتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ دنیاوی علوم ہمارا براہ راست ہمارا میدان نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی جائے، نیچرل سائنس پڑھی جائے۔ نیچرل سائنس اس لیے پڑھی جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو زیادہ بہتر طور پر جان سکیں، اور ساتھ ساتھ روحانی علوم حاصل کی جائیں۔ اور روحانی علوم اس لیے حاصل کی جائیں تاکہ ہم اللہ کی صفات کو اور اللہ کی مشیت کو باطنی طور پر زیادہ گہرائی میں جا کر سمجھ سکیں، اور ہماری روحانی نظر بیدار اور متحرک ہو، اور ہم مادی تقاضوں میں اور مادی معاملات میں اور روحانی تقاضوں میں اور روحانی معاملات میں ایک بہتر توازن قائم کر سکیں۔ اگر ہم نے یہ توازن قائم نہیں کیا تو ہمیں بڑی پرابلم ہوگی، جس کے کئی مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں انسانی زندگیوں میں۔ تو ضروری ہے کہ ہم علوم کی ظاہری شکلوں کو بھی، ظاہری شاخوں کو بھی سمجھتے ہوں، علوم کی باطنی جو شاخیں ہیں یا باطنی جو ان کی جڑیں ہیں ان کو بھی سمجھتے ہوں۔ سلسلہ عظیمیہ سب لوگوں کو مادی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اور روحانی علوم کے تفہیم کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا وجود مادی اور روحانی طور پر توازن کا، بیلنس کا حامل ہو، اور یہ کام ہم پیغمبروں کی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کو سمجھ کے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ہم یہ کام کیسے کرنا ہے، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علوم کو ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو سمجھ کر، اس فکر کو اختیار کر کے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے ذریعے ہم اسے پیروی کر کے ان علوم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مشیت کے جو راز بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے جو راز بیان کیے ہیں، ان کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھتے جائیں گے، ویسے ویسے ایک طرف اللہ کی مشیت ہم پر واضح ہوگی، دوسری طرف اس دنیا میں ہمارا وجود، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری حاصلات، یعنی ہماری اچیومنٹس، یہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے گی، اور ان سے ساری نوع انسانی کو فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بسنے والی سب مخلوقات کو فائدہ ہوگا۔ اور زمین پہ جو یہ آج جو مسائل ہیں،
یہ نہیں ہوں گے، بلکہ انسان کی اچیومنٹس مجموعی طور پر زمین کی بھلائی کے لیے ہوں گی، اس زمین پر بسنے والی سب مخلوقات کی بھلائی کے لیے ہوں گی۔ تو سلسلہ عظیمیہ کا یہ پیغام ہے کہ انسان کو خود اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، اور یہ جو ہمارا فرق ہے کلر کا، کریڈ کا، رنگ نسل کا، کہیں رنگ گورا ہے، کہیں گندمی ہے، کہیں سیاہ فام ہے، تو یہ کسی قسم کی کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ دراصل موسمی اثرات ہیں، جغرافیائی اور موسمی اثرات ہیں۔ جہاں دھوپ کی شدت زیادہ ہوئی، وہاں آباد لوگوں کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر نسل در نسل وہ جین کا حصہ بنتا گیا۔ جہاں دھوپ کی شدت کم ہے، اسکن پہ دھوپ کم پڑ رہی ہے، وہاں رنگ گورا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر نسل در نسل وہ جین کا حصہ بن گیا۔ تو یہ تو موسمی اثرات ہیں۔ چند نسل اگر یہ بندہ اپنی چینج کر دے تو چند نسلوں کے بعد یہ موسمی اثرات کسی اور رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ تو یہ کوئی انسان کی فضیلت نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تو اپنے آقا، اپنے مولا، معلم اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی میں سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اور سلسلہ عظیمیہ کے اراکین اس فکر کو اور اس فہم کو عام کرنے میں کوشاں ہیں کہ انسان اپنی فضیلت کا بنیادی سبب پہچانے، اور اس سبب کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا مسلم بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا فرما بردار بنے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اچھا فرما بردار بننے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو اپنانا ہوگا۔ اور آخر میں بابا جان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسان اور آدم میں فرق کو محسوس کر سکیں۔ یعنی یہ فرق کیوں محسوس کرنا ہے بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آدمی سے انسان بننے کی طرف اپنا سفر شروع کریں، اور آدمی سے انسان بننے کا سفر یہ سب کے فائدے کے لیے ہوگا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور پوری نوع انسانی کے لیے فائدے مند ہوگا۔ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات ساری نوع انسانی کی خیر، عافیت اور فلاح کی دعوت دیتی ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا مسلم بننے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی ترغیب دیتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔